الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے زکوٰۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی مشہور ارشاد ہے، ہر مسلمان کو یاد ہے اور وہ ہر مسلمان کو یاد ہونا بھی چاہیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. 5 ستون ہیں جن پر اسلام قائم ہے، اور بھائی ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. یہ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے. رمضان المبارک میں عموماً مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، چونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو پورا سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت فرماتے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس طرح چلتی جس طرح صبح کو ٹھنڈی ہوا چلتی. آپ علیہ السلام 11 مہینوں میں جتنی سخاوت کرتے اتنی ایک مہینہ میں کرتے، اور زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہے، ایک سخاوت ہے. بہرحال لیکن ہم عمومی رویہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو گہرائی سے سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، جس کا ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے. مثلا پچھلے جمعے میں نے بہت کوشش کی اس بات کو کہ روزہ کے تربیتی اور اصلاحی پہلو عرض کروں.
اور پچھلے ہفتے میں جہاں جہاں میرے بیان ہوئے ہیں میں نے ہر جگہ اسی پہلو کو بیان کیا ہے، اور وہ ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو عبادت کا مہینہ سمجھ لیا ہے۔ یہ بات غلط نہیں ہے، محدود ہے بھائی، یہ بات غلط نہیں ہے، کیا ہے؟ محدود ہے، جامع نہیں ہے۔ اسلام عبادت، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا ایک صرف مقصد ہے، اس کے علاوہ رمضان کے بہت زیادہ مقاصد ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے روزہ ہماری کیا تربیت کر رہا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں تو ہم وہ تربیت کیسے لیں گے؟ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا روزہ رکھنے کے 14-15 مقاصد ہیں۔ بھائی روزہ رکھنے کے کتنے مقاصد ہیں؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ آیا میرے روزہ سے میری تربیت ہو رہی ہے یا نہیں۔ روزے کے یہ مقصد ہیں، میں نے کچھ پچھلے جمعے میں عرض کیے تھے۔ تو بھائی اسی طرح زکوٰۃ کے کچھ مقاصد ہیں، ہم دیتے ہیں، ساری زندگی دیتے ہیں، لیکن ہمیں ان مقصدوں کا پتہ نہیں۔ تو جو زکوٰۃ کا فریضہ کے اللہ اور اس کے رسول کے مقاصد ہیں، ہم ان مقصدوں کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ بھائی ہم کیا رہتے ہیں؟ اس لیے اسلام کا حکم ویسے تو تمام اسلام، لیکن بطور خاص جو فرائض اسلام ہیں، جو ارکان اسلام ہیں، ان کے بارے میں ہر مسلمان کو 100% شعور ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے۔ میں ہر جگہ یہ بات بیان کرتا ہوں کہ زکوٰۃ بھی روزے کی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک سارے نبیوں کے دین میں زکوٰۃ کا فریضہ رہا ہے۔ یہ اس کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ دیکھو بھائی کچھ عبوری احکام ہوتے ہیں، بھائی کیا ہوتے ہیں؟ کچھ عبوری احکام ہوتے ہیں، خاص حالت میں ہوتے ہیں، وہ حالت نہ رہے وہ احکام نہیں ہوتے۔ کچھ احکام جو ہوتے ہیں وہ مسلسل چلتے ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ہر شریعت میں زکوٰۃ کا حکم تھا، زکوٰۃ فرض تھی۔ ہر نبی کی امت نے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کیا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے، اسلام نے زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا؟ زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا؟ قرآن کریم نے زکوٰۃ جو ہے تقریباً 82 مقام ہے جہاں قرآن کریم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ بھائی کتنی جگہ؟ 82 جہاں صاف لفظ زکوٰۃ ہے، اور صدقے کا لفظ بھی زکوٰۃ پر بولا جاتا ہے۔ اگر صدقے کے لفظ کو بھی شامل کر لیا جائے تو قرآن کریم نے زکوٰۃ کا حکم کم سے کم 150 جگہ دیا ہے۔ بھائی کتنی جگہ؟ 150 جگہ۔ ہمارے اللہ کا ایک مرتبہ کہنا ہی ہمارے لیے کیا تھا؟ کافی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک حکم کو بار بار فرمائے، بار بار فرمائے، 150 جگہ فرمائے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام نے سورہ طور کی آیات کی تلاوت کی، اور سورہ طور کے شروع میں قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھائیں تو ایک بدو دیہاتی بیٹھے تھے، وہ جوش میں آ گئے، اور جوش میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار نکال لی اپنے جذبہ ایمانی سے، اور اللہ کے نبی سے کیا کہا اس نے؟ وہ ایمان کی عجیب کیفیت ہے۔ کہا اللہ کے حبیب وہ کون بدبخت ہے جس نے میرے اللہ کو اتنا غصہ دلایا ہے کہ میرے اللہ کو اپنی بات پر قسم کھانی پڑی ہے؟ مجھے بتائیے، میں اس کا سر قلم کرتا ہوں۔
بھائیو ذرا ایک بات سمجھو، اگر کسی مسئلے میں ماں باپ کو بیٹے کو قسم دینی پڑ جائے تو پھر وہ اولاد ڈوب کے مر جائے، کیوں بھائی؟ اگر باپ کو یا ماں کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے استاد کو، بڑے کو، اپنے چھوٹوں کو قسمیں دینی پڑ جائیں تو یہ چھوٹوں کی حد درجہ نالائقی ہوگی کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو قسم کھانے پر مجبور کر دیا۔ اللہ جل جلالہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنی عظمت، اپنی شان سے نیچے اتر کر، بہت نیچے اتر کر ہماری سطح پر آ کر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں تاکہ میرے بندوں کو یقین آ جائے۔ ان کا مزاج ہے کہ یہ قسم والی بات پر یقین کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ جل جلالہ کا ایک مرتبہ ہی کہہ دینا کافی تھا کہ زکوٰۃ دو، کتنی مرتبہ کہا؟ لفظ زکوٰۃ کے ساتھ 82 مرتبہ کہا۔ کتنی مرتبہ کہا؟ اور آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ قرآن کریم نے اسلامی حکومت کی خد و خال کو جب بیان کیا سورہ نور میں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکومت دیں، ایمان والوں کو حکومت دیں، تو اسلامی حکومت کے 4 بنیادی فریضے ہیں۔ ہے تو اور بھی ہیں لیکن بنیادی کتنے؟ 4۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اور اگر آج دیکھیں تو یہ 4 فریضے مسلمانوں کی کوئی حکومت ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی فہرست اور لسٹ میں ہی شامل نہیں۔ قرآن کریم صحابہ اکرام کے بارے میں فرما رہا، ان لوگوں کو اللہ جب حکومت دے گا، اور پھر اللہ نے دی خلفائے راشدین کو، فرمایا کہ حکومت ملتے ہی سب سے پہلے یہ کتنے کام کریں گے؟ آج کوئی کر رہا ہے؟ 70 سالوں میں ہم نے تو نہیں سنا، آج کیا، کل کیا، موجودہ کیا، پچھلے کیا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ قرآن نے فرمایا جب ان کو اسلامی حکومت کا مقصد الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین پر حکومت دیں، نمبر 1 اقاموا الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کریں گے، نمبر 2 زکوٰۃ دیں گے، نمبر 3 اچھائی کا حکم دیں گے، نمبر 3 برائی سے منع کریں گے۔ اب اسلامی حکومت کا بنیادی فریضہ قرآن جب بیان کر رہا ہے تو قرآن اس میں بھی زکوٰۃ کو لایا، اس میں بھی کس کو لایا؟ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور بھائی اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کتنی اہم ہے۔ ہم اہمیت نہیں دیتے، بہت بڑی تعداد دیتی نہیں، جو تھوڑے سے دیتے ہیں وہ جیسے کیسے کچھ دے دی۔ بھائی بات یہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع میں کچھ باغی قبائل انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، حالانکہ جو منکرین زکوٰۃ تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز ان کی مسجدوں میں اذانیں ہو رہی تھی، وہ پورے اسلام کو مانتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم زکوٰۃ۔ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، تمہارے خلاف جہاد ہوگا، اور سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ جس چیز پر صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے اس کا انکار کفر ہے۔ بھائی اس کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ صدیق اکبر نے جہاد کیا، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو اپنی زکوٰۃ میں اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا، ابن قحافہ اس سے اونٹ کی رسی بھی وصول کرے گا۔ ابن قحافہ اس سے اونٹ کی رسی بھی بھائی کیا کرے گا؟ وصول کرے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے۔ بہرحال اسی لیے بھائی شریعت نے یہ جو زکوٰۃ کا جو حکم دیا ہے، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، اس دنیا میں مسلمان کے لیے سب سے خطرناک چیز مال کی محبت ہے۔ بھائی کس کی محبت ہے؟ مال کی محبت۔
قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کو انسان جب دنیا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا لوگوں اگر بکریوں کے ریوڑ میں ایک بھوکا خون خوار بھیڑیا داخل ہو جائے وہ کتنا نقصان پہنچائے گا بکریوں کے ریوڑ کو. صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ تو پورے ریوڑ کو تباہ کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکا خون خوار بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو کر اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان وہ انسان پہنچائے گا جس کے دل میں دنیا کی محبت اور لالچ پڑ جائے. وہ اس سے زیادہ نقصان پہنچائے گا. دنیا کی محبت میں انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے, اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے, اپنی عزت بیچ دیتا ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ فرمایا رأس الدنیا, دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. دنیا کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ وہ مشہور حدیث آپ حضرات وہ بھی سن لیجیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کفر میری امت کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے گی, میری امت پر یلغار ہوگی. جس طرح کھانے کی طرف سرید کی طرف لذیذہ ترین کھانے کی طرف دعوت دی جاتی ہے, ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے آج ہو رہا ہے. تو صحابہ اکرام نے حیرت سے پوچھا اللہ کے حبیب کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں ہوگے بہت زیادہ, لیکن پانی کی جھاگ کی طرح ہوگے کہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اس حدیث میں آگے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ایسی حالت ہماری کیوں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر جو مرض پیدا ہو جائیں گے ان میں سے ایک مرض دنیا کی محبت ہوگی. ان میں سے بھائی ایک مرض کیا ہے؟ شریعت نے زکوٰۃ اس لیے رکھی تاکہ دنیا کی محبت نکلے. بھائی شریعت نے زکوٰۃ کس لیے رکھی؟ تاکہ دنیا کی محبت نکلے. اور زکوٰۃ جو ہے یہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے. بھائی اس کو ایک سمجھنا ذرا, اسلام میں انسانی خدمت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی. بہت سارے اہل علم نے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے مفسر اور اللہ کے ولی تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک قدم پر قرآن کا خلاصہ بیان کر سکتا ہوں. وہ 3 باتیں بیان کرتے تھے. قرآن کا خلاصہ اللہ کی بندگی, حضور کی اطاعت اور انسانیت کی خدمت. قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت, اللہ کی بندگی اور حضور علیہ السلام کی اطاعت اور انسانیت کی خدمت. اور زکوٰۃ سے بڑھ کر کوئی انسانی خدمت ہو نہیں سکتی. میں آپ کو سچ بات عرض کروں, اگر اسلام کا نظام زکوٰۃ صحیح طور پر نافذ کر دیا جائے, اگر اسلام کا نظام زکوٰۃ صحیح طور پر نافذ کر دیا جائے تو مسلمان معاشرے میں غربت رہ جائے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے تو اسلامی حکومت کے فرائض میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور ایسا ہوا چونکہ زکوٰۃ انسانی خدمت ہے اور اللہ کے حبیب کو انسانی خدمت اتنی پسند تھی, اتنی پسند تھی. آپ نے وہ مشہور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب اپنی حاجت لے کر آئے کہ میری فلاں جگہ سفارش کر دیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فوراً اعتکاف سے اٹھے اور اس بندے کی حاجت اور ضرور, اس نے کہا جی آپ کا اعتکاف ہے. آپ کا کیا ہے؟ اعتکاف ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا, اگرچہ میرا اعتکاف ہے لیکن انسانی خدمت, انسانی حاجت کو پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. کیا ہے زیادہ؟ انسانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. مدینہ کے قریب جتنے میٹھے پانی کے کنویں تھے سب یہودیوں کے. مشہور بات ہے, سب کس کے؟ یہودیوں کے. اور وہ یہودی, آپ کو پتہ ہے یہودی تو انسانیت کا خون پی جائے. یہودی بدبخت ہے, بخیل ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ مال کے حریص اور لالچی ہیں. آج بھی پوری دنیا کی دولت کو سمیٹنے کی سب سے زیادہ سازشیں کون کرتے ہیں؟ یہودی کرتے ہیں. پوری دنیا کا سرمایہ یہ آج سے نہیں پرانے چلے آ رہے ہیں.
مدینہ کے تقریباً وہ 4 میل بنتا ہے بیر عثمان، تقریباً جو میرا اندازہ ہے 4 میل بنتا ہے۔ اب 4 میل دور یہ کنواں تھا، یہ یہودی کا تھا، اور وہ پیسے سے دیتا تھا، پانی بیچتا تھا، اور اچھے خاصے پیسے لیتا تھا۔ اور صحابہ اکرام کے پاس غربت، نمبر 2 مصیبتیں آ گئی، ایک وہ دیتا پیسے سے ہے، اور نمبر 2 ان کے پاس پیسے بھی نہیں۔ اب یہ پیاس سے بلک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ٹھنڈا سانس بھرا، بڑے دکھ سے کہا کاش کوئی شخص اس یہودی سے کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ کیا کر دے؟ حضرت عثمان اس وقت موجود نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو بھاگے حضور کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے حبیب، آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اگر میں یہ خدمت انجام دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم یہ خدمت انجام دے دو گے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں کیا دیتا ہوں۔ اور جب حضرت عثمان غنی نے یہ کنواں خرید کر حضور کو خوشخبری دینے آئے، اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، کہا عثمان آئندہ سے اگر تجھ سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو تجھے اس گناہ کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ کسی کے بارے میں نہیں فرمایا گیا، تو عثمان غنی کے بارے میں اللہ کے نبی اتنے خوش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی گئے، اس یہودی سے سودا کیا، وہ راضی نہ ہو، کہا چلو آدھا بیچ تو، ریٹ بڑھاتے اس نے بڑا ریٹ مانگا، اس نے اپنی طرف سے تو مکاری کی، آدھا کنواں حضرت عثمان غنی کو بیچ دیا، بڑے پیسے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آدھا جو کنواں تھا وہ خرید کے وقف کر دیا، سارے پانی پیو، مسلمان بھی اور یہودی بھی۔ مسلمان بھی طے ہو گیا، ایک دن مسلمان لیں گے پانی اور ایک دن اس یہودی کا ہے وہ بیچے گا۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہی بات تو عرض کر رہا ہوں، نبی سب سے بڑا انسانیت کا خادم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے، جو پہلو میں بیان کر رہا ہوں۔ اب ایک دن مسلمانوں کی باری، اب آیا آج کے دن یہودیوں کو پانی لینے دیں یا نہ دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود سے تم بھی پانی لے لو، تم بھی کیا کرو؟ پانی لے لو۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی اس دن مسلمان بھی پانی لیتے اور یہودی بھی لیتے۔ اللہ کے نبی نے اس سے روکا، اور اگلے دن یہودی کی باری ہوتی تو گاہکی کوئی نہیں، چونکہ سارے پانی لے چکے۔ اب اس یہودی نے کچھ دن دیکھا، ایک دن منہ لٹکا کر حضور علیہ السلام کے پاس آ گیا، اللہ کے نبی یا آپ یہودیوں کو پانی دینا بند کر دیں یا بقیہ آدھا کنواں بھی خرید لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تو پانی لینا بند نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ انسانی خدمت، اور نبی کو اس کا موقع جانے دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم یہود کو پابندی نہیں لگا سکتے، وہ ہماری باری کے دن پانی لیں۔ اس نے کہا پھر خرید لیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا جی میں قیمت دیتا ہوں، بقیہ آدھا بھی خرید لیجئے۔ بقیہ آدھا خرید کے اس کو مسلمانوں پہ وقف کر دیا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں جس دن یہ کنواں مدینہ والوں کے لیے وقف کیا، مدینہ میں اس دن عید کا سما تھا۔ میں نے عید پر اتنی خوشی نہیں دیکھی جس دن اس کنواں کے دن خوشی دیکھی۔ مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دے دی، چونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسانیت کی۔ ہمارے ہاں ٹیکس لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کے ٹیکس۔ اسلامی نظام کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے، اگر اسلامی نظام کے تحت زکوٰۃ کا نظام صحیح طور پر نافذ کر دیا جائے، میں اس پر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، کسی طرح کے ٹیکس کی ضرورت نہیں، کسی طرح کے ٹیکس کی ضرورت، ایک نہیں دو نہیں، میرا یہ موضوع نہیں، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے جو مینیجر ذمہ داران ہیں، ایک نہیں دو نہیں کئی، میں نے خود گجرانوالہ ڈویژن کے جو ہیڈ تھے، خود میں نے ان کی زبان سے سنا کہ اس وقت گجرانوالے کے تمام بینکوں میں جتنا سرمایہ پڑا ہے اس کا جو 2.5% ہے، 40واں حصہ اگر نکال دیا جائے تو پورے ڈویژن گجرانوالہ میں کوئی غریب نہیں بچتا، کوئی غریب نہیں بچتا۔ ہمارے بینکوں میں جتنا سرمایہ ہے، اگر مسلمان دیانتداری سے صرف زکوٰۃ ادا کریں، صرف کیا ادا کریں؟
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے یہ صورتحال بھی دیکھی کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پیچھے پیچھے پھرتے تھے، کوئی میری زکوٰۃ لینے والا مل جائے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت عمر کے پاس شکایت آئی، بھائی حضرت عمر کے پاس کیا آئی؟ شکایت آئی کہ جی ہمیں کوئی زکوٰۃ لینے والا مل نہیں رہا۔ اور اسلام کا یہی نظام ہے، آج زکوٰۃ مانگنے والے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اغنیاء غرباء کے ہمدرد نہ ہو تو زمین پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آج اسلام کا نظام کیا ہے؟ اسلام کا نظام یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا غریب کے دروازے پر جائے۔ اسلام جو نظام چاہتا ہے اس میں مالدار کس کو تلاش کرے گا؟ بھائی بولو سارے کس کو، تاکہ نیند نہ آ جائے۔ بھائی بولتے رہو، میں جان بوجھ کے بلاتا ہوں آپ کو بھائی تاکہ آپ بیدار رہو، پچھلے جمعے کی طرح سو نہ جانا سارے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ مالدار کس کو تلاش کرے؟ کیوں؟ میں اس پر اللہ کی قسم، جس مالدار کو غریب کے دروازے پر کھڑا دیکھو وہ اس وقت معراج پر کھڑا ہے۔ وہ کس پر کھڑا ہے؟ وہ معراج پر کھڑا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے مالدار غریب کے دروازے پر جائے، یہ غریب کو عزت دے۔ یہ کس کو عزت دے؟ آج ہم سخاوت کرتے ہیں لیکن ہم دوسرے کی عزت کا خیال نہیں کرتے۔ رمضان میں بڑی پبلسٹی ہو رہی ہے، بھائی یہ نہ کوشش کر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جتنے بھی پبلسٹی کر ان کی نیت غلط ہے، اگر نیت ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے، لیکن غریب کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ دونوں بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹیاں محمد بن حنفیہ، محمد بن حنفیہ اور حضرت حسن آپس میں کیا ہے؟ دونوں، اور دونوں صاحبزادے ہیں کس کے؟ حضرت علی کے۔ حضرت حسن حضرت فاطمہ سے ہیں اور محمد بن حنفیہ جو ہیں یہ دوسری بھی۔ دونوں بھائیوں میں ناچاکی ہو گئی، دونوں بھائیوں میں کیا ہو گئی؟ اور اس میں قصور حضرت حسن کا تھا۔ ذرا سمجھنا، اسلام، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اسلام کا زکوٰۃ کا مزاج کیا ہے۔ دونوں میں کیا ہوگی؟ ناچاقی ہوگی۔ قصور کس کا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا تھا۔ جھگڑا ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ مجھ سے چھوٹے بھائی پر زیادتی ہو گئی، مجھے معافی مانگنی چاہیے، مجھے معافی مانگنی چاہیے، چھوٹے بھائی پر زیادتی ہو گئی ہے۔ جب معافی مانگنے کے لیے جانے لگے تو اس بات کا پتہ چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ کو چل گیا۔ وہ بھاگے بھاگے آئے کہ کبھی میرا بھائی میرے دروازے پر نہ آئے۔ ان کو کسی دوست نے کہا یار تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ کہنے لگا میرے بھائی نے مجھ پر زیادتی کی ہے لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا میرا بڑا بھائی معذرت کرنے میرے دروازے پر آئے، اس سے میرے بھائی کی عزت میں فرق آئے گا۔ میرا کام ہے کہ میں اپنے بھائی کے دروازے پر جاؤں۔ خود بھاگ کے حضرت حسن کے دروازے پر چلے گئے اور خود جا کے کہا بھائی جی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مجھ سے معذرت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسن نے فرمایا ہاں میری طرف سے زیادتی ہوگی۔ کہنے لگا جی آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ کے آپ کی معذرت قبول کر رہا ہوں، میں خود آ کے کیا کر رہا ہوں۔ تو بھائی اسلام نے حکم دیا ہے مسلمانوں زکوٰۃ نکالو۔ زکوٰۃ انسانی خدمت ہے، یہ دل سے بخل کو دور کرتی ہے اور یہ مال کا تحفظ ہے، انسانی فطرت ہے بھائیو۔ انسان اپنے مال کا بڑا خیال کرتا ہے۔ اگر بینک سے 1 لاکھ روپے لے کے آ رہا ہوں نا جیب میں تو گھر تک 15 مرتبہ ہاتھ لگاتا ہے کہ پیسے ہیں بھی نہیں۔ کیوں بھائی اس طرح ہے کہ نہیں؟ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ مال کا تحفظ انسانی فطرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مال دیا کرو، پوری حدیث اس طرح ہے، فرمایا اگر اپنے مال کا تحفظ چاہتے ہو زکوٰۃ دیا کرو، اگر اپنے بیماروں کی شفا چاہتے ہو تو صدقہ دیا کرو، فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں، گناہ کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت مل جائے تو اللہ کے سامنے عاجزی کیا کرو۔ اللہ کے سامنے کیا، حضور نے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو تمہارا مال محفوظ ہو تو زکوٰۃ دیا کرو۔
اور بھائی ایک حدیث یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان زکوٰۃ دے گا اللہ جل جلالہ اس کو حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائیں گے۔ بھائی کیا آپ چونکے نہیں میری بات پر؟ بھائی توجہ کرو، جس کا آخری لمحہ بیڑا غرق ہو گیا اس کی ساری زندگی، بھائی سمجھ رہے ہیں؟ ایئرپورٹ پر میں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے، میں نے یہ کئی سال پہلے جب عمرے پر گیا یہ منظر دیکھا، ایک میاں بیوی بیچارے عمرے پر آئے اور دیہاتی تھے، 3 بسیں چھوڑنے کے لیے آئے، اور پورے علاقے میں جس طرح ہمارا طریقہ ہے شادی حالوں میں بلا کے دعوت کرتے ہیں، جی کہاں جا رہے ہیں؟ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ اب پورے جشن کے ساتھ ایئرپورٹ آئے، بڑی خوشی خوشی سب کو مل کے رخصت ہو رہے ہیں، اور جب لین میں لگ کے ایئرپورٹ پر جس وقت وہ دستاویز کی باری آئی انہوں نے کہا جناب آپ کا نہ ٹکٹ ہے نہ ویزا ہے۔ یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا اور ان کی آنکھوں سے فوراً آنسو آ گئے، میں اس منظر کو بلا نہیں سکا۔ مجھے اس موقع پر یہ حدیث بڑی یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، سارے عملوں کا دار و مدار ان کے اختتام پر ہے۔ کس پر ہے؟ ان کے اختتام پر ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے محدث، انہوں نے قرآن کریم کی 50 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ جب ان کا آخری وقت تھا یہ کہتے رہتے تھے میرے لیے دعا کرو میرا حسن خاتمہ۔ میں نے اپنے بوڑھے اساتذہ کو ایک نہیں کئیوں کو دیکھا، آخری ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے۔ ہمارے گجرانوالہ کے ایک بہت بڑے محدث تھے، 61 سال بخاری پڑھائی ہے۔ کتنا عرصہ؟ بخاری شریف کا درس بھائیوں کتنے سال دیا ہے؟ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، سب شاگردوں، میرے شاگردوں سے وصیت ہے میرے لیے دعا کریں کہ میرا حسن خاتمہ ہو جائے۔ آخری وقت میں ایک ہی پر حسن خاتمہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ وہ اپنے مال کی کیا دے؟ ایک صحابی رسول بڑھاپے میں نابینا ہو گئے تھے، بڑھاپے میں کیا ہو گئے تھے؟ نابینا ہو گئے تھے، بڑے مالدار تھے، اور انہوں نے اپنے گھر کا جو مین دروازہ تھا رسی باندھ رکھی تھی، جب بھی کوئی فقیر آتا اس رسی کو پکڑ کے دروازے پر آتے اور فقیر کو دے دیتے۔ ان کے بیٹوں نے پوچھا ابا جی گھر میں غلام بھی ہیں، گھر کے دوسرے افراد موجود ہیں، آپ یہ مشقت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے جو کسی محتاج اور فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے گا اللہ جل جلالہ اس کو ایمان پر موت عطا فرمائے گا۔ اس لیے بھائیوں زکوٰۃ نہ دینا یہ اپنے حسن خاتمہ کو برباد کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن کی بعض تعبیریں ایسی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے جو لوگ زکوٰۃ نہ دیں وہ کافر ہیں۔ میں نے ابھی خلفائے راشدین کا عمل ذکر کیا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان سے جہاد ہوا کہ نہیں؟ اور جہاد بھائی کس سے ہوتا ہے؟ کافر سے ہوتا ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو لوگ اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، کل قیامت والے دن ان کے سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان کے جسم کو داغا جائے گا۔ سورہ توبہ میں قرآن کریم نے فرمایا تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کے جسموں کو داغا جائے گا، یہ کہے گا میرا کیا قصور ہے؟ فرشتے کہیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ مال ہے جو تو اپنے لیے اکٹھا کر کے رکھتا رہا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اس کی زکوٰۃ نہیں دی۔ اس لیے بھائیو زکوٰۃ نہ دینا خود اپنے ساتھ ظلم کرنا ہے، زکوٰۃ نہ دینا خود کیا ہے؟ ہاں۔ اور زکوٰۃ دینے والا، دیکھو بھائیو ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ بولو بھائی سارے، کس کا ہے؟ علماء نے فرمایا جو مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اس بات کا منکر ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا نہیں ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ بچے گا۔ زکوٰۃ دینے والا تو بھائی جب یہ مال کس کا ہے؟ میں بڑی مرتبہ اس بات کو بیان، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے کیا کرو؟ خرچ کرو۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ کوئی اجر و ثواب نہیں ہونا چاہیے زکوٰۃ پر،
کیوں؟ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا. اللہ نے 1 کروڑ دیا ہے، اس میں سے ہم باقی سارا کھا گئے، صرف 2.5% کس کو دے دیا؟ اللہ کو دے دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے سکتے تھے کہ سارا دو، لیکن اللہ نے فرمایا وَمِمَّا، ہمارے دیے ہوئے میں سے. اور قرآن کی ایک تعبیر تو ایسی ہے، بندہ اپنے اللہ پر قربان جائے. کوئی مجھے لفظ نہیں ملتا اپنے اللہ کے سامنے بندگی کے اظہار کا. قرآن نے کیا کہہ دیا؟ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے قرض دو. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ نا اپنی شان سے نیچے اتر کے کیا کیا ہے؟ ہم سے کلام کیا ہے. یہ شفقت تھی اللہ کی. آپ نے دیکھا ہے نا، آپ نے دیکھا بعض مرتبہ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ جب بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو سیانے بھی بچوں کے ساتھ تو اتنی بولی ہی. کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچوں کے ساتھ کھیل کود میں بچہ بننا پڑتا ہے، پھر بچوں کو سمجھ آتی ہے. بچوں کے ساتھ توتلی زبان میں انہی کی دنیا میں کھیل تماشا کرو گے، بچے بڑے راضی ہوں گے. اس لیے بڑے کیا کرتے ہیں؟ جب بچوں سے مزاح کرتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، تو نیچے بچے کی سطح پر آ کر اسی طرح توتلی زبان میں بچ گانا شان میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو بھائی بچے راضی ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ جل جلالہ بھی اپنی عظمتوں سے نیچے آ کے ہماری زبان میں آ کے بات کرتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو مجھے قرض حسنا دے گا، جو مجھے کیا دے گا؟ قرض حسنا دے گا. چونکہ قرض جو ہے اسلام میں قرض واپس کرنا فرض عین ہے. جو مسلمان قرض لے کر واپس نہیں دیتا، حضور علیہ السلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. فرمایا کل قیامت والے دن جس کا قرض لے کے واپس نہیں دیا، کل قیامت والے دن اس کی ساری نیکیاں اس بندے کو واپس کر دی جائیں گی جس سے. اور اس لیے ہمارے یہاں جو بڑے بڑے مگر مچھ بینکوں سے قرض لے کے معاف کروا لیتے ہیں، یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے، ان کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے. کل قیامت والے دن دیں گے. اور ہمارے یہاں اب تو رواج ہی ختم ہو گیا قرض لے کے واپس نہ کرنا. چونکہ قرض واپس کرنا ضروری ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جب ہم پر قرض کی واپسی رکھی ہے تو خود اللہ کی ذات قرض واپس نہیں کریں گے. گویا کہ ہمیں یقین دلایا ہے، اعتماد دلایا ہے، جو بھی مجھے قرض دے گا کل قیامت والے دن میں اس کے قرض کو کیا کروں گا. اس لیے بھائیو اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیجئے. ہمارا جو مال ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. قرآن کریم نے سورہ کہف میں 2 بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ، اللہ جل جلالہ نے 2 بھائی دوست، قرآن نے کہا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثْلَ الرَّجُلَيْنِ، رجل کا ذکر قرآن نے کیا. 2 آدمی آپس، بعض نے کہا بھائی تھے، بعض نے کہا دوست تھے. ایک بڑا مالدار، اس کے 2 باغ، جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا. کیسا عظیم الشان باغ ہوگا، ہم تو شہری لوگ ہیں نا، ہمیں اس کا اندازہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے اس کا بہت بڑا انگور کا باغ اور اس کے دائیں بائیں کھجوروں کے باغ اور درمیان میں کھیتی. حالانکہ عموماً باغ میں کھیتی ہوتی، اگر کسی کے باغ میں کھیتی ہو جائے تو وہ خوش نصیب ہوتا ہے. اندر کھجور، اندر انگور، درمیان میں کھیتی اور دائیں بائیں حفاظت کے لیے کیا؟ قرآن نقشہ کھینچ رہا اس کے باغ کا. اور اتنا خوبصورت نقشہ شاید دنیا کے کسی باغ کا نہ ہو. اور قرآن ساتھ کہہ رہا اوپر سے ہم نے اندر چشمے چلا دیے. اندر کیا چلا دیے؟ چشمے چلا دیے. کسی ذمہ دار سے پوچھئے اس نقشے کی اہمیت کہ یہ کتنا قیمتی ہے. اچھا، ایک دن یہ دونوں دوست باغ میں داخل ہو رہے تھے. یہ جو باغ کا مالک تھا اللہ کے ساتھ شرک کرتا اور یہ کہتا تھا یہ مال میرا ہے، میری کمائی ہے. اور دوسرا جب یہ داخل ہو رہے تو دوسرے کو، اپنے مسلمان دوست کو کہہ رہا تھا یار تو مجھے ویسے ڈراتا رہتا ہے کہ قیامت آئے گی، یہ ہوگا یہ ہوگا. یہ سارا میری محنت کا نتیجہ ہے. یہ میری، آج ہم بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ مال میرا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی دن یہ مال تباہ ہو جائے گا. ایسا نفیس باغ. اگر تو مولوی والی باتیں کرتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دے گا تیرا مال ختم ہو جائے گا، قیامت والے دن جواب دے گا. اگر اول تو قیامت آنی نہیں، اگر آئی بھی تو جناب وہاں بھی پہلی سیٹ پر ہم ہی بیٹھیں گے. آج لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے. شرکیہ باتیں اس نے کی. جو اس کا ساتھی تھا نا، اس نے کہا اللہ نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے، اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتا. مٹی کا پتلا ہو کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، مٹی کا پتلا ہو کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اگر اللہ کی پکڑ آ گئی
تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تجھے کوئی پوچھنے والا، لیکن اس کی بات سمجھ، چونکہ اس کا بنیادی دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور بھائی سورہ قصص میں قارون کی تباہی کا پورا رکوع ہے، اس پورے رکوع میں قارون کا سب جملہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ جتنا مال ہے، یہ جتنا بھی مال ہے عندی، اس نے لفظ استعمال کی، یہ ساری میری کمائی ہے، یہ کیا ہے؟ میری۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو تباہ و برباد کیا، اور اس باغ والے کو بھی تباہ و برباد کیا۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ اپنے عمل سے یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، اور بھائی جو یہ کہے گا کہ یہ اللہ کی عطا نہیں ہے، میرا مال ہے، اس پر زوال آئے گا۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے۔ اس لیے بھائیو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیجئے، خوشی سے ادا کیجئے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیجئے، خوشی سے ادا کیجئے، پوری زکوٰۃ ادا کیجئے، اور کسی عالم سے پوچھ کر پوری تفصیل کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا مال میں بہت شر ہے، اگر اندازہ نہیں، باپ جاتا ہے عدالت میں، جاؤ باپ دادے کی جائیدادوں پر جو آگے کیس چل رہے ہیں، ذرا کچہری میں جا کے اس کی تفصیلات پوچھو۔ یہ مال کا شر ہے، جس مال سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں اس مال پر گلے کاٹیں گی، ایک دوسرے پر کیس کریں گی، یہ مال سارا عدالتوں میں وکیلوں کی جیبوں میں جائے گا۔ آپ جائیے ذرا تھانہ کچہری میں، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ اور جس مال سے زکوٰۃ دی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے شر کو ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے شر کو کیا کر دیں گے؟ میں اپنے گاؤں کا واقعہ سنا، ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، بڑی ساری زندگی انہوں نے عشر زکوٰۃ بڑے اہتمام سے، آخری وقت میں شریعت کے مطابق جائیداد بانٹ کے گئے، بیٹیوں کو بھی دی۔ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کے انتقال کے 6 ماہ بعد، کیا 6 ماہ بعد، 6 ماہ، ایک بیٹے کے کھاتا میں سے 12 ایکڑ زمین اضافی نکل آئی۔ وہ پرانی چلی آ رہی تھی، باپ کے کھاتے میں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کتنی، 12 ایکڑ۔ اب والد کا انتقال ہو گیا، اب وہ جب نکل آئی تو جو کھاتا بڑے بھائی کو گیا تھا وہ اس کھاتے میں آ گئی۔ اب بڑا بھائی سب کو جمع کر رہا ہے کہ بھائی یہ ابا جی کے 12 ایکڑ اور نکل آئے ہیں میرے کھاتے میں، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، یہ لوگ، یہ میں نے خود یہ تقسیم کی ہے، ہم نے یہ تقسیم آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اب بڑے بھائی نے سارے بھائیوں کو بٹھایا اور وہ 12 ایکڑ انتہائی قیمتی ترین جگہ نکل آئے، مین جی ٹی روڈ پر نکل آئے، اس نے سب کو تقسیم کر کے دی۔ ہمارے علاقے کے سارے علماء نے کہا اس بھائی کو یہ توفیق کہاں سے ملی؟ چونکہ ان کا باپ زکوٰۃ دیتا تھا، عشر دیتا تھا، اللہ نے اس جانے والے کے مال سے شر ختم کر دیا۔ اسی کی جگہ اگر کوئی اور ہوتے، اس پر کیس چلتے، لڑتے، سارا مال برباد کر دیتے، اس کی نحوست پڑتی۔ چونکہ باپ زکوٰۃ دیتا تھا، عشر دیتا تھا، متقی پرہیزگار آدمی تھا، اس کی برکت کہاں پڑ رہی ہے؟ اور بھائیو میں کچھ اور بیان کروں، چلو 28 منٹ ہو گئے، میں روک دیتا ہوں۔ بھائی اب ذرا 2-4 باتیں زکوٰۃ کے بارے میں اور سمجھ لیجئے۔ جو مسائل ہفتے میں مجھ سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں میں وہی جلدی بیان کر دیتا ہوں۔ مجھ سے یہ بہت زیادہ پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت ضروری ہے یا نہیں، بتانا ضروری ہے کہ نہیں۔ نیت تو ضروری ہے، مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ زکوٰۃ دیتے وقت بتانا ضروری ہے کہ نہیں، چونکہ کہیں آدمی اپنی بہن کو دے رہا ہوتا ہے، کہیں عزت نفس کا خیال ہوتا ہے۔ بھائی زکوٰۃ دیتے ہوئے بتانا ہرگز ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ تحفہ اور گفٹ کہہ کے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، بلکہ آج کل یوں ہی کہہ دینا چاہیے۔ فقہا نے زکوٰۃ بتا کر دینے کا وہاں فرمایا ہے جہاں کوئی بندہ زکوٰۃ مانگ رہا ہو اور ہمیں یہ لگے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، مجبور کر رہا، پھر اس کو کہہ دو یار زکوٰۃ ہے، اگر تجھے لگتی ہے لے لو، تمہارے ذمہ۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2، ایک مسئلہ مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے اس ہفتے میں بار بار
کہ جی اگر کسی جگہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مالدار ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی تھی، اب ہم کیا کریں؟ ہمیں آج پتہ چلا ہے۔ ایک صاحب نے اس ہفتے مسئلہ پوچھا کہ میں 15 سال سے ایک جگہ زکوٰۃ بھیج رہا ہوں، مجھے آج 15 سال کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے، مجھ سے اب میں 15 سال کی زکوٰۃ ادا کروں، کیا کروں؟ 2 دن پہلے مجھ سے مسئلہ پوچھا۔ تو بھائی اگر آپ نے تحقیق کر کے مستحق سمجھ کے دی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھائی اسی طرح زکوٰۃ میں صحیح مصرف دیکھیے، یہ جتنے پیشہ ور مانگنے والے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، ان کو ہرگز زکوٰۃ نہ دیجیے، اچھی طرح تحقیق کر کے جہاں آپ کا دل مطمئن ہو وہاں زکوٰۃ دیجیے۔ اور بھائی میں ایک غلطی سارے دوستوں کی دیکھ رہا ہوں، زکوٰۃ کے لیے اپنا سال متعین نہیں کیا ہوا، سال کے لیے اپنا زکوٰۃ کے لیے اپنا سال متعین کرو۔ ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری زکوٰۃ کا دن کون سا ہے۔ میں اچانک پوچھوں نبیل صاحب آپ کی سال کی زکوٰۃ کس دن ہے، آپ کو ٹھک پتہ ہونا چاہیے 10 رمضان۔ میرا کیا ہے، عموماً لوگ اپنا دن متعین نہیں کرتے، ہر کسی کو متعین طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ میری زکوٰۃ کا سال کس دن پورا ہوتا ہے۔ اور بھائی زکوٰۃ کسی بھی شکل میں دی جا سکتی ہے، پیسہ ضروری نہیں، کسی بھی مالی شکل میں، آپ راشن کی شکل میں دے سکتے ہیں، کپڑوں کی شکل میں دے سکتے ہیں، بس بیکار اور ردی مال نہ ہو۔ ایسا نہ ہو دکان کا وہ کپڑا جو قابل استعمال نہیں ہے وہ اٹھا کے کسی کو دے دیا، ایسا نہ ہو۔ اور بھائی یہ مسئلہ بھی مجھ سے اس مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ جو عورتوں کا استعمال کا زیور ہے، آیا اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کچھ عرب علماء ہیں جو اب یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ استعمال کے زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ استعمال زیور کے اوپر زکوٰۃ ہے جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور 2 عورتوں کو اللہ کے نبی نے کنگن پہنے ہوئے دیکھے سونے کے، فرمایا تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، فرمایا پھر یہ جہنم کی آگ ہے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا جی میرے پاس جو زیور ہے یہ کل قیامت والے دن مجھے اس سے داغا تو نہیں جائے گا؟ فرمایا اگر زکوٰۃ دیتی ہو داغا نہیں جائے گا۔ ان 2 حدیثوں سے پتہ چلا کہ جو گھر میں استعمال کا زیور ہے اس پر بھائی زکوٰۃ ہے۔ یہ جو زیور ہے نا، ایک اس کی قوت فروخت ہے، ایک خرید ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 تولے سونا ہے نا، اگر آج آپ 10 تولے بنوائیں گے نہیں تو اس کا ریٹ اور ہے، اگر بیچیں گے تو اس کا ریٹ اور ہے۔ جو بیچنے والا ریٹ ہے نا، زکوٰۃ اس کے مطابق نکالنی ہے۔ ہم اصل جو سونا ہوتا ہے نا 10 تولے، اس کا ریٹ بنا کے زیادہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ اور بھائی یہ مسئلہ بھی مجھ سے بہت پوچھا گیا ہے کہ آیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بینک کی زکوٰۃ جو بینک کاٹ لیتا ہے، بھائی بہتر یہ ہے کہ بینک کو زکوٰۃ کاٹنے نہ دیجیے۔ آپ دیکھ لیجیے ہمارے یہاں حکومت زکوٰۃوں کے ساتھ کیا حشر کرتی ہیں۔ اپنی وہ بینک فارم دیتا ہے، خود فارم پر کیجیے اور اپنی بینک کے پیسوں کی زکوٰۃ خود دے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں تھا بینک دیتا رہا ہے یا کسی نے بینک کو اختیار دے دیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب انہوں نے غلط جگہ استعمال کیا، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ بھائی مرد اور عورت پر زکوٰۃ الگ الگ فرض ہے۔ گھر میں بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ زکوٰۃ شوہروں نے دینی ہے۔ اگر بیوی کی ملکیت میں زیور ہے تو بیوی نے زکوٰۃ دینی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ بیوی نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ ہر چیز مردوں کے کھاتے میں ڈال دیتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس دفعہ ایک مسئلہ مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کاروبار میں اگر پیسے لگا رکھے ہیں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفع پر زکوٰۃ ہے۔ ایک آدمی نے 1 کروڑ روپے لگا رکھا ہے اور اس کا نفع آیا ہے 5 لاکھ، تو لوگ سمجھتے ہیں 5 لاکھ پر زکوٰۃ ہے۔ نہیں، ٹوٹل پر زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے کاروبار میں 1 کروڑ لگایا ہے اور سال کے بعد وہ 1 کروڑ 5 لاکھ ہو گیا ہے تو اس مکمل پر زکوٰۃ ہے۔ بھائی اس پر کیا ہے؟ مکمل۔ اور بھائی لوگ یہ جو سال مال ہونا شرط ہے، لیکن یہ نہیں کہ سال کے ہر دن۔ اگر سال کے اکثر حصہ ہم صاحب نصاب ہیں تو بھائی اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اس کی کیا کرنی ہے؟ زکوٰۃ دینی۔ اور یہ مسئلہ بھی مجھ سے بہت پوچھا گیا کہ ہم نے کسی سے قرض لینا ہے، آیا اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جس قرض کے ملنے کی امید نہیں ہے اس کی زکوٰۃ معاف ہے۔ بھائی جس قرض کے ملنے کی امید آپ کو لگا ہے یہ ڈوب گیا، یہ نہیں آنا، اس کی زکوٰۃ بھی نہیں، اگرچہ بعد میں آ بھی جائے پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جس قرض کے ملنے کی امید ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے،
اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں شریعت نے آسانی رکھی ہے، فی الحال دے سکتے ہیں، فی الحال دے دے، یا جب زکوٰۃ ملے گی، جب وہ قرض ملے گا تو سارے سالوں کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور بھائی یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ بہن بھائی زکوٰۃ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دے سکتے ہیں۔ میں ہر مرتبہ یہ بات بیان کرتا ہوں، جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو نہیں دے سکتے۔ والد، دادا پر دادا، دادی پر دادی، نانی پر نانی، بیٹا پوتا پڑ پوتا، نواسا بیٹیاں، یہ نہیں زکوٰۃ۔ بعض لوگوں نے اس مرتبہ مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جی میری بیٹی کمزور ہے، بیوہ ہے، محتاج ہے، اب زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جو کیا کروں جی؟ اس کا آسان حل ہے، ابا جی آپ نہیں دے سکتے، اس بہن کے بھائی دے دیں۔ کون سمجھا میری بات؟ اس بہن کے جو بھائی ہیں وہ دے دیں۔ اور میں آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں بھائی، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے مدرسوں کو ہمیں زکوٰۃ دو، لیکن شرعی مسئلہ ہے، سب سے پہلے قریب والوں کو دیکھو۔ سب سے پہلے کس کو دیکھو؟ قریب۔ یہ نہ ہو ہماری بہن بھیک مانگ رہی ہو اور ہم شہر میں ماشاءاللہ سخاوت کرتے پھر رہے ہوں، سب سے پہلے قریب والوں کو دیکھو۔ یہ کچھ مسئلے میں نے عرض کر دیے ہیں، جمعے کے بعد جن کو جو مسائل زکوٰۃ کے ہوں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔